اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا مومنو۔ جب مومن کہا جائے تو سوتے ہوئے کو جاگ جانا چاہیے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے، ویسے سبھی تو نہیں ہوتے، نیند دو ہی وجہ سے آتی ہے، یا بہت زیادہ بندہ تھکا ہوا ہو، رات کو جاگا ہوا ہو، ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، یا پھر جمعے کے اندر سکون محسوس ہو رہا ہو، لوری مل رہی ہو، یا پھر یہ ہو کہ جمعہ فضول میں جا رہا ہو، چل چٹ نیند پوری کر لئی۔ اگر یہاں جگانے کی اجازت ہوتی نا تو میں ساتھ والے ساتھیوں کو کہہ دیتا کہ جو سویا ہوا ہو وہ دی جیب چ جنہ کچھ نہ کڈ کے لیا گئی تھے اگے رکھ دیا جائے۔ ویسے ایسے ہوتا نہیں ہے، ساری زندگی سو کے گزارنی ہے، قبر پڑی ہے نا، اللہ کرے سکون کی نیند ملے وہاں پہ۔ جاگیے، یہاں سنیے، مالک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، مومنو تم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تمہیں میں کہہ رہا ہوں، کافروں نے تو جو کیا ہے میں اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا، ان کی رکاوٹیں ان کے منہ پہ مار دوں گا، تم رکاوٹ نہ بننا۔ ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اپلیکیشن دی ہے، مسلمان بن گئے ہو، مومن بن گئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بندے بن کے رہنا۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال برباد نہ کر لینا۔ حضرات، یہ پہلی قرآن مجید کی آیت تھی جس نے اس وقت ہلایا تھا جب ہم اہل تشیع میں بیٹھ کر کے وہ سب کچھ کرنا ضروری سمجھ رہے ہوتے تھے، دوستوں میں جو دوست بیٹھ کے کرتے ہوتے، جب ہم یہ فرض سمجھتے تھے کہ اگر اہل دیوبند میں بیٹھے ہیں تو اسی رنگ میں رنگے رہنا ہے، ننیال میں بریلویت میں بیٹھے ہیں تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے۔ قرآن مجید نے کہا سن لو مومنو، اللہ اور اس کے رسول کے رنگ سے ہٹ کے تمہارا کیا ہوا کوئی بھی عمل برباد کر کے نہ رکھوں اور کفر کی لسٹ میں نہ ڈالوں تو رب محمد نہ کہنا۔ یہ سورہ محمد ہے، اگر آپ نے پڑھنی ہے تو میرے پاس اس وقت اس کے 10 ترجمے موجود ہیں، 10 لوگوں کے، ایک آدھا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن میں کسی کا کہو تو میں صرف انہی کا ترجمہ نکال کے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ جس نے بھی انکار کیا، ضد کی، مخالفت کی، اللہ اور اس کے رسول کی اصل بندگی تمام برائیوں کی جڑ ہے، اگر یہ بندے سے ختم ہو جائے تو۔ جب بندہ نہیں رہا تو گندا ہے، جب گندا ہے تو پھر کوئی بھی گندگی اس پہ ڈال دیں اسے پرواہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کی مثالیں دیکھیں گے، مگر یہ اس آیت کو، آیت نمبر 33 کو پھر سے اپنے دل پہ لکھیے۔ یہ پہلی آیت تھی جب مناظرے کرتے ہوئے اس نے چوٹ لگائی تھی۔ ہمارا بڑا پسندیدہ کھیل سمجھ لیں یا اس وقت کی ریہرسل سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی مباحثہ آنا، سر فہرست جا کے جو بھی الٹ ہے اس طرف ہمارا نام لکھ دیجیے۔ ہمارا گروہ تیار ہے، ہمارا گروپ تیار ہے، کوئی اور نہ ہو تو ہم ریڈی ہیں۔ آپ بات کر کے دیکھیں، ہم نفی کریں گے، آپ اس بات لائیں، ثابت کرنے کی کوشش کریں، ہم جڑوں سے اکھاڑ کے نہ رکھ دیں۔ اور ایسے مباحثے مناظرے آئے، لیکن اس رستے کو کیوں چھوڑا کہ حق کو ہرا کے جیتنے والوں کی جیت نہیں ہوتی، یہ ہار ہوتی ہے۔ وہ دن جائے، اس کے بعد شاید ہم نے کسی مباحثے میں اس وجہ سے حصہ نہیں لیا کہ یار نہیں مناسب ہے۔ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم۔ اس کے بعد بھی اگلی آیت میں اللہ نے یہی کہا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اور دین اور وحی اور احکام کا انکار کیا، کافر ہیں اور اللہ کے رستے سے روکا، ثم ماتوا، اور اسی پہ ان کی موت ہوگی، وہم کفار، اور وہ کفر کی اور انکار کی حالت میں مرے، فلن یغفر اللہ لہم، جو مرضی ہو جائے اللہ انہیں معاف نہیں کرنے والا۔ اور اگر یہ لوگ آپ کی مخالفت میں ہیں، فلا تہنوا، تو پھر آپ گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں، لگے رہیں۔ خیر، اس طرح کی آیات قرآن مجید میں 20 آیات ہیں جہاں اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مانو، فرما بردار بنو، پیروکار بنو۔